ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور اپنے تجارتی مرکزوں پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ اللہ نے جس نبی کو اس بستی میں بھیجا وہ کون تھے، اور اس بستی والوں نے ایسے کون سے کام کیے کہ ان پر 2 عذابیں نازل ہوئیں؟ آج ہم اسی بستی جو اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہے کے بارے میں جانیں گے۔ ایکا کے لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب بحیرہ کلزم کی مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ مدین ایک قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز ہی میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ ان کی نسل اور قبیلہ سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلائی۔ اصحاب ایکا اور مدین دونوں ایک ہی قبیلہ کا نام ہے، جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا، اس لیے کہ ایکا درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ میووں، پھلوں اور باغات سے ایسا ڈھکا ہوا تھا کہ باہر سے نظارہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ خوبصورت اور شاداب درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایکا کے معنی گنا درخت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گنا درخت مدین کی نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کی لوگ پوجا پرستش کرتے تھے۔ اسی نسبت سے قبیلہ مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ اہل مدین کے لوگ تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پرسکون تھی، لیکن اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود یہ لوگ زمین میں خوب فساد مچانے لگے، ڈاکے مار کر لوگوں کا مال لوٹنے لگے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حقوق العباد میں بھی پامالی کرنے لگے۔ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور درختوں کی پوجا کرنے لگے۔ روایت ہے کہ جس ایکا درخت کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے سامنے ہر 3 مہینے بعد ایک کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کے جسم کے سارے حصوں کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ عمل نہیں کرتے تو ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ یہ لوگ خاص کر بت پرستی، مشرکانہ رسوم، ناپ تول میں کمی، معاملات میں کھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا تھے۔ مال و دولت کی کثرت، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی اور خوش عیشی نے ان کو مغرور بنا دیا تھا، اور وہ اپنے حقیقی خالق کو بلا بیٹھے تھے۔ یہ لوگ اپنے تجارتی مراکز پر اپنی بیویوں اور بہنوں کو چھوٹے لباس پہنا کر بٹھا دیتے، جس سے تاجر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان عورتوں میں مصروف ہو جاتا، اور وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی ہرگز نہ کرنا، اور خبردار میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بعثت کے بعد قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ خاص کر معاملات کی درستگی کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جس کو سننے کے بعد اہل مدین کے کچھ متکبر لوگ غضبناک ہو گئے، اور قبیلہ کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں اور خود شعیب علیہ السلام کو بھی ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا کہ ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور کبھی کہتے کہ اگر تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، اسی لیے مفسرین انہیں خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر قانون الہی کے مطابق حجت اور دلائل کے باوجود باطل پر اصرار اور اس کی سچائی کا مذاق اڑانے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے کی پاداش میں ان پر عذاب آ گیا۔ ان پر 2 قسم کے عذاب آئے، ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب۔ پہلے جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے آگ برسنے لگی، جس نے سرکشوں کو جھلسا کر رکھ دیا۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب کی صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ان کے فلک بوس پہاڑ، امن و امان کے گھر، اس سرکش قوم کو طاقتور جسم اور ان کی بہت زیادہ دولت و ثروت، کوئی چیز بھی عذاب الہی کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ لہٰذا ان کی داستان کے آخر میں فرمایا گیا کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام حضرموت میں آ کر رہنے لگے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرموت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام شبام ہے، وہاں سے وادی ابن علی کے راستے میں شمال کی طرف ان کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ایسی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔